بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ یہ پروگرام الکبیر ٹاؤن اور ARYQ TV کے باہم اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ منکر ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر اتباع کرنے والوں کو جو انعام عطا فرمائے، امام ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں من قرأ القرآن واتبع ما فیہ، فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور جو کچھ اس میں احکام ہیں اس کی اتباع بھی کرتا ہے، فرمایا اسے انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہداہ اللہ من الضلالہ، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اسے اور انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اور قیامت کے روز سخت حساب و کتاب سے اللہ پاک اسے بچا لیتا ہے۔ وذالک بان اللہ عز وجل قال فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، فرمایا یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو نہ وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی بدبخت ہوتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، ہدایت کا نور اسے مل جاتا ہے اور جناب گمراہی سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 2 3 کے اندر رب کائنات نے خوشخبری یہ دی ولا یشقی، اور وہ بدبخت نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 پیش کریں گے۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے قرآن پاک کی آیات بینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ ترجمہ پیش خدمت ہے اے اولاد یعقوب، یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش عامہ کسی سے، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ مدد کیے جائیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کی آج آیت نمبر 47 اور 48 سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے اندر تفسیری نکات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس سے گوہر نایاب قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ چلتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ مفسر قرآن آل نبی خانواد نبوت کے شہزادے جناب قبلہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ گوہر نایاب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیے قبلہ شاہ صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کی حاضری الحمدللہ ان دیار نور سے ہو کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری مبارک ہو، بہت بہت آمین آمین، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی اور تمام سامعین کو عطا فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کے سامنے 48 پڑھی ہے، اور پچھلے رکوع کے اندر بھی آغاز اسی انداز میں ہوا، باہم یوں لگتا ہے جیسے تکرار نظر آتا ہے۔ اس تکرار کے اندر قرآن پاک کی کیا حکمت موجود ہے، میں چاہوں گا سب سے پہلے اس پہ مفتی عطا فرمائیے۔ محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے ثناء، اس کی تعریف اور اس کی مدد ہی سے چند کلمات سوال کے جواب میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ گفتار کو ہمارے لیے، ناظرین کے لیے، ARYQ TV کے
انتظام و انصرام کرنے والے احباب کے لیے، مالکان کے لیے اللہ بابرکت۔ آمین آمین۔ اصل میں آپ اگر قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کریں تو اسی جگہ پر نہیں، بے شمار مقامات ہیں کہ آیات کا تکرار ہے، جی اصطلاحات کا تکرار ہے، سبحان اللہ، الفاظ کا تکرار ہے، بے شک، احکام کا تکرار ہے، جی اوامر کا تکرار ہے، ٹھیک، نواہی کا تکرار ہے، اسالیب کا تکرار ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن حکیم نصائح کی کتاب ہے بے شک، اور ایک نظام کی دعوت بھی قافلہ انسانیت کے سامنے رکھتی ہے۔ تو جو زیادہ اہم احکام ہیں جی آپ دیکھیں گے انہیں بہت زیادہ تکرار کے ساتھ اللہ اکبر، بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی، مثلا قیام نماز ہے جی تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں شاید سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا یا مقرر بیان کیا گیا وہ قیام صلاۃ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں تگ و تاز کرنا ہے، جی دین کو بلند کرنا، اس کو قوت دینی ہے۔ جی اس کا بیان بھی آپ دیکھیں گے مختلف کلمات سے تعبیر کیا گیا، کہیں جہاد، ایسے ہی، کہیں سعی، اللہ اکبر، کہیں حرکت۔ تو یہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اور سننے والا ہے وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ واہ واہ، لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا، بعض اوقات ایسا ہے کہ یہ کتاب جمالیات کی بھی ہے، سبحان اللہ، تو جمالیات میں آپ نے دیکھا ہوگا ادب ہے، تو ادب میں اگر آپ کو کوئی اچھا لفظ دل میں آپ نے اتار لیا سبحان اللہ، تو پھر آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے، چاہیں گے کہ بار بار گنگنائیں، ہاں ہاں، واہ واہ، بار بار اس سے لطف لیں، سبحان اللہ، اور اس کے اندر جو حلاوت ہے جی اور مزہ ہے اس کو دل دماغ میں آپ انڈیل دیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک جمالیاتی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں جمالیاتی مناظر کو قاری کے سامنے لایا گیا ہے۔ ٹھیک، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض جملے اور بعض آیات اتنی مرتبہ ان کو دہرایا گیا کہ قاری قرآن ہر بار ایک نیا مزہ اور نئی لذت اللہ محسوس کرے گا۔ مثلاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تکذیبہ، تُکَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا، بعض اوقات تھوڑے احکام اور بیانات صعب ہوتے ہیں، یعنی مشکل ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا یا ان کا دل میں اتارنا تھوڑا ٹائم لیتا ہے، جی شاہ صاحب، تو وہاں پر بھی اس حکمت کے تحت بات کو دہرا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہاں یہ جو آیت آج آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا، الحمدللہ، یہ ایک تو پہلے رکوع کے شروع میں یہ آیت آئی، ٹھیک، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جی اور اب جب آیت آپ نے پڑھی تو یہی آیت دہرائی گئی، سبحان اللہ، فضیلتوں کا ذکر ہوا، ایسے ہی، نعمتوں کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کی تاریخ کا جی ذکر ہوا۔ تو محترم قاری صاحب، میں یہاں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پر غور کریں تو انہیں دو قسم کی نعمتیں ملی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کا انتخاب ایک
گہری حکمت کی تاریخ رکھتا ہے۔ تو پہلا رکوع جو ہے اس میں روحانی باتیں ہیں ساری، صحیح، نماز قائم کرو، جی بالکل، اور میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، وہ عہد اور بیعت میرے ساتھ تم پوری کرو، بالکل ٹھیک، پھر اسی میں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جی اور تم جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو عمل کے بغیر حکم کیوں دیتے ہو۔ ٹھیک، اگر آپ یہ ساری چیزیں تفصیلاً پڑھیں اور ان کو صفحہ دل پر اتاریں ٹھیک، تو یہ سب روحانی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس قوم کو بڑے روحانی فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو پہلے رکوع میں جو ان کی روحانی فضیلتیں تھیں جی، ان کا ذکر کیا تو یہی لفظ کہا۔ واہ واہ، اب جب یہ رکوع آیہ کریمہ نمبر 47 سے جس وقت شروع ہوا تو اس میں قوموں کی تاریخ میں ماضی نعمتیں بھی ایک خاص اہمیت اللہ، رکھتی ہیں۔ بادشاہت کی تشکیل، عروج و زوال کا فلسفہ، قومیں کس طرح ترقی کرتی ہیں، اللہ، قومیں کس طرح عروج پر پہنچتی ہیں، وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے قوموں کو قہر مذلت میں پٹخ دیا جاتا ہے۔ صحیح، عالی شان قاری صاحب، اس رکوع کے اندر دراصل اس قسم کی کچھ تاریخ اللہ، بنی اسرائیل کے سامنے رکھی گئی۔ واہ واہ، تو ان کو ماضی اور تکوینی نعمتوں سے بھی اللہ پاک نے نوازا، روحانی بھی۔ تو جب روحانی نعمتوں کا ذکر تھا تو مقدمہ میں پھر ان کی فضیلت اور ان کی تاریخ ان کو یاد کرائی۔ جب ان کی عظمت، سطوت، تمکن فی الارض کی بات ان کے سامنے لائی گئی تو پھر اس آیت کو دہرایا گیا تاکہ یہ دونوں تاریخ کے پہلو اپنی نظر میں رکھیں۔ کیا کہنے۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب، یہاں پہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی اور امت مسلمہ کے سامنے رکھی گئی، اس میں کیا راز ہے، کیا سبب ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ رکھی گئی؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگوں۔ بسم اللہ، آپ اپنے بہت پیارے بچے کے ساتھ یا محبوب قسم کے دوست کے ساتھ جی ایک منزل کی طرف چل رہے ہیں، ٹھیک، رواں دواں ہیں، تو راستے میں کچھ گڑھے آتے ہیں یا راستے میں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں، تو آپ کے دیکھتے دیکھتے 4 آدمی 5 آدمی گرتے ہیں ان گڑھوں کے اندر، ٹھیک، اور وہ اپنے آپ کو گویا خود ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ تو آپ کے محبوب دوست جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ فوراً ان کو مخاطب کریں کہ احتیاط سے چلیں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا یہ کیا ہوا ہے۔ کیا کہنے، تو آپ جس وقت محبوب کو سمجھائیں گے دوسرے کو عبرت بنا کر کے، تو میرے خیال میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ ہلاکات سے اور خطرات سے اور مصائب سے اور مشاکل سے محترم قاری صاحب بچ جائیں گے۔ اللہ، تو اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے منسوب ہے، اور یہ جولانگاہ حیات میں اب پرچم اٹھا کے نکلے تھے دعوت کا اور قافلہ انسانیت کی تعمیر اور تزکیہ کا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کے خطرات ان کے سامنے رکھ دیے کہ ذرا غور سے پڑھو وہ ہلاک کیسے ہوئے، وہ بنے کیسے۔ تو عروج و زوال کی تاریخ اس لیے امت مسلمہ کو سنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں رب کائنات نے تمام عالمین پر فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ سے وقفے کے بعد پوچھیں گے، جب میں دوبارہ آؤں گا، تو یہ کیا فضیلت، کیا امت مسلمہ سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفے۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب مدینہ پاک سے تشریف لائے ہیں اور ہماری خوشبختی کے گہرے نایاب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، میں وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کی فضیلت کی بات کی اور عالمین پر ان کی فضیلت کی بات کی، تو کیا یہ فضیلت امت مسلمہ سے بڑھ کر ہے؟ میں چاہوں گا فضیلتوں پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔
محترم قاری صاحب، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ذہنوں کو تھوڑا دھچکا لگتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بڑے پیار سے، بڑی فضیلت سے نوازا ہے، اور جس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہلکی سی چبھن محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی ہے، تو کیا عالمین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی آتا ہے، ان کی امت بھی آتی ہے، تو کیا وہ یہ فضیلت رکھتے ہیں؟ میں تھوڑی سوال کی وضاحت میں نے کی ہے، اب میں عرض کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اور اس کی حمد سے کہ آپ کے دادا جان، پردادا جان، میرے دادا جان، پردادا جان جس وقت اپنے دور میں گزرے رہتے تھے، تو آپ کو تو اللہ عزتیں عطا کرے، مجھے تو اپنی تاریخ پتہ ہے کہ ہم لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے، ہمارے دادا پردادا بھی کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ تو اگر آپ پوچھیں کہ میرے دادا جان کا جہان تو اتنا ہی تھا جتنا کچے مکانوں کا تھا، اور جب ہم آگے آئے کوئی 100-150 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ نے ہمیں پکے مکان بھی دے دیے۔ وہ ایک مکان کمرے میں رہتے تھے، ہم اب 8-8 10-10 کمروں کا ہمارا مکان ہے۔ تو محسوس ہوا کہ ان کا جہان پورا جہان تھا اس وقت، وہ اس جہان کو آپ مختصر نہیں کہہ سکتے، وہ اس دور کا بڑا جہان تھا۔ لیکن ہمارے دور میں جب پہنچے تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ آج کا انسان یہاں بیٹھتا ہے مدینہ بات کر لیتا ہے، مدینہ میں بیٹھ کے انسان مکہ بات کر لیتا ہے، تو جہان تھوڑے کھلے ہو گئے، ان میں وسعت آ گئی۔ تو اگر ہمارے دادوں پردادوں کو کہا جائے کہ وہ جہانوں پر فضیلت رکھتے تھے، تو معنی یہ ہوگا ان کے دور میں جو جہان تھا ان پر وہ فضیلت رکھتے تھے، اور جب ہمیں کہا جائے کہ ہم جہانوں پر فضیلت رکھتے ہیں تو یہ کھلا سا جہاں جن میں روز تحقیق ہو رہی ہے، ایٹم کا دل چیرا جا رہا ہے، اور سمندروں کو موج در موج مسخر کیا جا رہا ہے، اور ہمستی فضائیں انسان کے کمند تسخیر میں آ رہی ہیں، تو یہ جہاں کی وسعتیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو جناب وہ لوگ اگر فضیلت مآب تھے تو جو جہاں اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے جہاں ان پر فضیلت رکھتے تھے۔ جب حضور کا زمانہ آ گیا تو اگلی پچھلی اقوام جو ہیں وہ حضور کے قدموں میں آ گئیں، تو زمانے وسعت مآب ہو گئے۔ حضور بھی زمانوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ان کی قوم بھی زمانوں پر فضیلت رکھتی ہے، جہانوں پر فضیلت رکھتی ہے، لیکن وہ جہاں کچھ اور تھا، یہ جہاں کچھ اور ہیں۔ اور اگر رطب و یابس جو کچھ جہانوں میں ہے اس کو میں سامنے رکھ لوں، انبیاء کی بات نہ کروں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فضیلتیں عطا کیں۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے۔ دوسرا جس کو ہمارے مفسرین نے قلم بند کیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑی وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جس سے ہمارے آقا و مولا تاجدار نبوت و کرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ایک دوسرا سلسلہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، فلسطین اور کنعان سے مصر تک ان کی تاریخ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ
ان کی لڑی میں 4000 نبی گزرے ہیں۔ 4000 انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اس سلسلہ نسب میں تھے۔ محترم قاری صاحب، یہ وہ فضیلت تھی کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا جو پرتاؤ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ان کی اولادوں میں 4000 نبی تھے اور ہمارے حضور پر نبوت ختم ہی کر دی گئی، اور ختم نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت وہ بھی ہے، فضیلت یہ بھی ہے، وہ فضیلت وہ رکھتے تھے جہانوں پر، اور یہ ختم نبوت کی فضیلت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس امت کو ہے، جو کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ گویا تھوڑا رنگ دیکھنے میں تفاوت ہے، لیکن عظمت کا سورج اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے طلوع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور پھر ختم نبوت کا تاج سرکار دو عالم کو عطا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرتے تھے، کاش ایسے ہوتا۔ پوچھا کیا ہوتا؟ آپ کو تو رب کائنات نے کلمت اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، کاش ایسے ہوتا۔ پوچھا کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کاش ایسے ہوتا، میں امام الانبیاء کا امتی ہوتا اور ان کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا ہوتا۔ شہزادہ قبلہ، اس میں اذکروا نعمتی کہا گیا کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اور ہم سوچیں تو جو ان آیات کا عمود ہے، عمود تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ، کہ جس نیوکلیس پر یا مرکز پر آیت کے مضامین گھومتے ہیں اس کو عمود کہا جاتا ہے۔ اگر ان رکوعات کو ہم سامنے رکھیں تو ان کا جو مرکز ہے جس پر اس کے مضامین گھومتے ہیں وہ حضرت انسان کے دل میں سپاس کا جذبہ پیدا کرنا ہے، شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ دونوں رکوع شروع ہوئے تو ان الفاظ سے مضامین بندی کی گئی کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ تو محترم قاری صاحب، جس وقت نعمت کا ذکر ہوا تو آپ نے پوچھا یہ ہے کہ نعمتوں کی یاد کیسے منانی چاہیے۔ تو میں آج مسکین آدمی جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نعمتوں کی تاریخ کو ازبر کریں، اس کو پڑھیں۔ دیکھیں آج کل ایک چیز پتہ نہیں کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں۔ تاریخ ایک اہم سبجیکٹ ہے، فہم اور انڈرسٹینڈنگ کا دریچہ ہے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں تو قرآن مجید میں جہاں احکام ہیں، نوائی ہیں، قرآن مجید کا تیسرا حصہ تو تاریخ ہے۔ بلکہ محترم قاری صاحب، میں عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، عاد و ثمود کی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے تاج کے نگینے ہیں، اور غلام بن کر جس وقت وہ بکے تو وہ تاریخ ہے۔ ایک طرف کنواں نظر آ رہا ہے، دوسری طرف زندہ نظر آ رہی ہے، تیسری طرف تاج اقتدار ہے، چوتھی طرف معاشرے کی عورتیں جو ہیں وہ پھل اور چھریاں لے کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ تاریخ ہی تو ہے۔ آپ کے سوال کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم جو تاریخ ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارے لوگوں کو نعمتیں ملیں تو انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہ کیا؟ اگر ادا کیا تو ہمیں اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی عالم دین بنتا ہے، آپ قاری ہیں، اللہ آپ کو قرآن مجید نصیب کرتا ہے، آپ قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں، تو جناب تھوڑی دیر اس تاریخ کو بھی تو یاد کرنا چاہیے کہ کبھی ہم سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب تین راتوں میں یا ایک رات ہی میں سارا قرآن حکیم پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں عمر زیادہ تھی، حضور نے کہا امامت آپ ہی کریں گے، اور ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جس وقت حضرت عمر قرآن مجید پڑھتے تھے
تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ عدل تمام تر توانائیاں جو ہے وہ حضرت عمر کی طرف پھینک رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ جس وقت تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے میدان جہاد میں اس کو گھماتے تھے تو جناب ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ جس وقت ہم پڑھیں گے تو قاری صاحب آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ نیا مزہ محسوس کرنے لگیں۔ میں ایک عالم دین کو نعمتیں ملتی ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک پیر ہے، شیخ ہے، اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تاریخ جانے گا تو شکر ادا کرے گا۔ دوسری چیز اس میں عرض کروں کہ منانے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ بزرگوں کو جو نعمتیں ملی تھیں ان کی تاریخ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، وہ ہسٹری بیان کریں۔ مثلا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کریں۔ جس وقت ہم یہ تاریخ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت تو حضور کی ذات ہے، جس وقت ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ انسپائر ہوں گے، ان کے اندر پڑھنے کرنے اور ٹو ڈو کا جذبہ پیدا ہوگا، تعمیر کردار ہوگا، تعمیر اخلاق ہوگا، تطہیر باطن ہوگی، تو یہ نعمتیں ملیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ جتنا کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں آپ کو عطا کرے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نعمتوں کو بانٹیں، اللہ کی مخلوق میں شیئر کریں۔ اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو جتنا خرچ کریں گے اللہ اور بڑھائے گا۔ علم ہے، علم کو جتنا خرچ کریں گے اللہ علم بڑھائے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہ نعمتیں جو ہیں یہ احساسات انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ کیا کہنے ناظرین کرام، رب کائنات نے ہر انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اپنے وجود میں انسان غور کرے تو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، رب کا وعدہ ہے اللہ پاک نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ایک تازہ نعمت رب کائنات نے قبلہ پیر سائیں کو عطا فرمائی ہے، ہمارے مرشد کریم کو، قبلہ شاہ صاحب کو، اور تبصرہ کی جو ہفتم جلد ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، محترم عمر فیاضی صاحب کی طرف سے، اور ARYQ TV کے چیئرمین ہمارے محسن مربی حاجی عبدالرؤف صاحب، پوری جتنے سامعین ہیں سب کی طرف سے میں آپ کو تفسیر جو 7ویں جلد مکمل ہوئی ہے۔ قاری صاحب یہ تو جو 7ویں جلد مکمل ہوئی ہے یہ شروع سے جو شروع ہے، ماشاءاللہ، آخری 5 پارے 5 جلدوں میں الگ چھپ چکی ہیں، الحمدللہ، اس طرح 13 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ الحمدللہ، بہت مبارک ہو شاہ صاحب قبلہ۔ اور میں اپنے انتہائی مکرم جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب جو انہوں نے کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہوں گا تبصرہ کے حوالے سے۔ قبلہ الحاج سرور بھائی کیا فرماتے ہیں کہ سر بسر فضل خدا ہے تبصرہ، سر بسر فضل خدا ہے تبصرہ، شاہ والا کی عطا ہے تبصرہ، اور رحمت عالم سے نسبت ہے جسے، اس کرم کی انتہا ہے تبصرہ، اور یہ بفیض سیدہ زہرا بطول، یہ بفیض سیدہ زہرا بطول، ہر غم دل کی دوا ہے تبصرہ، اور جلوہ گر ہیں پشت پر مولا علی، جلوہ گر ہے پشت پر مولا علی، علم کا حیرت سرا ہے تبصرہ، اور یہ کلام پاک کی تفسیر ہے، خوشبوئے غوث الورا ہے تبصرہ۔ بہت سا کلام ہے، بس میں ایک آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ سرور بھائی نے بڑی خوبصورت دعا کی، وہ کہتے ہیں کہ جلد ہو تکمیل کیجئے سب دعا، جلد ہو تکمیل کیجئے سب دعا، صبحوں کی ٹھنڈی ہوا ہے تبصرہ، شاہ والا کی عطا ہے تبصرہ، سر بسر فضل خدا ہے تبصرہ۔ شاہ صاحب میں حیران ہوتا ہوں، آپ نے 50-60 ملکوں کے دورے کیے، شب و روز خطابات ہیں، درس قرآن ہیں اور سفر ہیں، میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا۔ وطن قاری صاحب اللہ تعالیٰ جس وقت کسی آدمی سے کام لیتا ہے اللہ تو وہ بے نیاز ہے، جی، سب کچھ اس کی مدد سے ہوتا ہے، حضور کی نظر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، وہ جس وقت چاہتا ہے تو ریت سے ستون کا کام لے لیتا ہے، اللہ وہ جس وقت چاہتا ہے تو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ایک لگن سی عطا کی ہے کہ میں اللہ کا اس پر بھی شکر ادا ہوں۔ آج تک
4 سال کی عمر سے لے کے اب تک میری تلاوت کبھی نہیں رہی. اللہ نے مجھے توفیق دی. تو وہ 2 4 لفظ لکھتے لکھتے قطرہ قطرہ جوڑتے دریا بن گیا. اور ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے کہ قبلہ شاہ صاحب کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ غالباً روزانہ 10 سپارے آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تدریس کا کام ہے اور تحریر کا کام ہے، الحمدللہ اللہ پاک شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے قلم کے اندر اور طاقت عطا فرمائے. شاہ صاحب قبلہ اگلی آیت کریمہ ہے وَاتَّقُوا، تقویٰ کا ذکر ہے. میں چاہوں گا ذرا تقویٰ پر کی ذرا روشنی ڈالیے گا. تقویٰ ہاں محترم، اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو بالا فرمائے. آمین. تقویٰ کا سوال جو آپ نے دوسری آیت تلاوت کی ہے، جی بالکل، اس کے پہلے لفظ کے اندر وَاتَّقُوا، وَاتَّقُوا یوما، ٹھیک، اور اس دن سے ڈرو یا تقویٰ اختیار کرو، ٹھیک، دونوں ایک ہی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید شروع سے ھدی للمتقین سے بات کو آپ آگے بڑھائیں تو قرآن مجید اس کو آگے لے جا رہا ہے. لعلکم تتقون، سبحان اللہ، وہی تقویٰ یہاں پہنچتا ہے. ایسے جیسے نہریں جاری ہوتے 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 سمندر میں جا گرتی ہیں. تو اب پہلے آدم علیہ السلام کے سرگزشت بیان ہو رہی تھی، ٹھیک، تو وہاں بھی آگے پیچھے تقویٰ کا ذکر ہوا. اب تاریخ بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے، تو تاریخ بنی اسرائیل میں بھی بتایا گیا کہ ہر قوم، ہر مذہب کا جو سینٹرل نقطہ ہے جس پر وہ مذہب فوکس ہوتا ہے وہ تقویٰ ہی ہے. بے شک. اب اس لحاظ سے بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی تھی. خصوصاً تقویٰ مسجد میں کم جو ہے وہ ڈیمیج اور مجروح ہوتا ہے. جس وقت حکومتوں کا بننا اور ان کا ٹوٹنا، بجٹ بننے اور یہ ہونا وہ ہونا جس وقت ہوتا ہے تو تقویٰ کا دامن جو ہے وہ آلودہ ہو سکتا ہے. یہاں اب فرعون کا اقتدار، اس سے نجات، بنی اسرائیل کی تاریخ، یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی تھیں. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی خدا خوفی ہونی چاہیے. اگر خدا خوفی نہیں ہوگی تو نظام کیسے درست ہوگا؟ دوسری چیز محترم قاری صاحب میں عرض کروں کہ مجرم آدمی جو ہے وہ جس وقت جان چھڑانا چاہتا ہے اپنی، کہ میرا گلو خلاصی میری ہو جائے، تو وہ عام طور پر 4 حربے استعمال کرتا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت والے دن تم جو دنیا میں 4 حربے استعمال کرتے ہو ان میں کوئی بھی تمہیں نجات نہیں دے سکے گا. اس دن کا تصور جو ہے وہ اب لاؤ کہ تم نے خدا کی کچہری میں پیش ہونا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں مجرم جن کا سہارا لیتے ہیں؟ جناب پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ جرم ہو گیا تو اس کے بدلے میں کوئی چیز یہ لے لو اور میری جان جو ہے وہ چھڑا دو. تو دنیا میں تو بدلہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ سفارش ہے. بندہ سفارش کراتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ میری سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے، ٹل جائے. اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ تاوان دینا ہوتا ہے کہ بندہ تاوان دے دے اور اپنی جان چھڑا لے. چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی تکڑے بندے کی پشت پناہی ہو، وہ مدد کرے اور جان چھڑائے. اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کا رد کیا. رد کرنے کے بعد کہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ تم کوئی آدمی آگے بڑھے اور کہے تمہاری نمازیں رہ گئی ہیں، چلو میں اپنی نمازیں تمہیں دے دیتا ہوں. کوئی آدمی کسی کی جگہ بدلہ نہیں دے سکے گا. اس کے بعد سفارش بھی نہیں چلے گی. سفارش کے بعد جو ہے وہ فدیہ بھی نہیں، تاوان بھی نہیں چلے گا، اور وہاں کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا. ان 4 چیزوں کی تردید جو ہے اس دوسری آیہ کریمہ میں کر دی گئی. سامعین محترم، قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرما دیا کہ معیار کرامت جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم۔ شاہ صاحب قبلہ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ جبکہ سورۃ الانبیاء کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ جن پر رب راضی ہو جائے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ بظاہراً تضاد نظر آتا ہے، اس پر ذرا میں چاہوں گا روشنی ڈالیے گا۔ محترم، پہلے تو میں عرض کروں کہ شفاعت لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ جب تک ہم اس لفظ کی معنویت تک رسائی نہیں حاصل کرتے، جی، اس کے جو تفسیری انطباقات ہیں ان کے دریچے اور دروازے کھولنا واہ واہ، مشکل ہو جائے گا۔ تو میں عرض کروں، میری اپنی تفسیر میرے سامنے ہے، تبصرہ الحمدللہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ شفاعت کا لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ یہ جفت اور طاق کے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں وطر طاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور شفع لفظ جو ہے یہ جفت کے لیے مطلب یہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ضم کر دینا، ملا دینا، جوڑ دینا، اس کی مثل اگر ہو تو یہ شفاعت کہلاتی ہے۔ دوسری چیز ہے، کہا جاتا ہے کہ عین شافعہ، آنکھ، شفاعت والی آنکھ۔ صاحب شفاعت والی آنکھ کس آنکھ کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی آنکھ کی اس کو بیماری ہو جائے تو ایک کے بجائے دو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس وقت آنکھ ایک کے بجائے دو دیکھنے لگ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عین شافعہ، کہ یہ آنکھ اب بیمار ہو گئی اور یہ ایک کے بجائے دو دیکھنے لگ گئی۔ ایک تیسرا معنی بھی عرب استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ناقہ شفو، ایسی اونٹنی شفو، اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو دو وقت کا دودھ جو ہے وہ ایک ہی وقت کھیری سے دونے والے کو دے دے، اور برتن بجائے اس کے مثلا ایک دو وقت کا دودھ 2 کلو ہوتا ہے کسی اونٹنی کا، تو وہ صبح اور شام اس کو بانٹ کے دینے کے بجائے ایک ہی دفعہ دے دے تو اس کو بولیں گے کہ یہ ناقہ شفوع ہے۔ اب جوڑنا، ضم کرنا، ملانا کسی چیز کو۔ محترم قاری صاحب، شفاعت کے بارے میں قرآن مجید کا اگر آپ پڑھیں تو 2 قسم کی آیات آپ جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ بعض آیات آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شفاعت آیت الکرسی ہے، کون ہے اللہ کے سامنے سفارش کرے، یا جیسے آج ہم نے آیت پڑھی اس میں بھی یہ لفظ اسی تناظر میں استعمال ہوا۔ تو اب یہ آیات میں پڑھتا ہوں، سورہ نساء میں ہے من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے حضور، اس کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ اس کا معنی ہے ایک شفاعت خیر ہے اور ایک شفاعت جو ہے وہ ناجائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں وہ شرک بن جاتا ہے۔ اب ایک اور آیت میں پڑھنے لگا ہوں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو بری سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ آئیے میں تیسری آیت ایک پڑھتا ہوں، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، یہ دوسری قسم کی آیت ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ محترم قاری صاحب، وقت کم ہے، وگرنہ میں عرض کرتا آپ کو کہ دنیا کا نظام ہی شفاعت سے چلتا ہے۔ مثلا ایک ماں جس وقت اپنے بچے کو پالتی ہے تو جو اس کو دودھ پلاتی ہے یہ اس کی شفاعت ہے۔ یہ اس کے ساتھ پنکھا جس وقت گرمی میں اس کو ہوا دیتی ہے یہ اس کی شفاعت ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو مزدوری کر کے اس کو رزق پہنچاتا ہے، یہ اس کی شفاعت ہے۔ میری تفسیر کا عام طور پر میری عادت نہیں ہے کہ میں پیراگراف سناؤں، لیکن میں 3 لائنیں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سورج چمکتا ہے تو گل و لالہ میں زندگی کی نمو محسوس ہوتی ہے، اور بارش برستی ہے تو ابر نیساں صدف کے منہ میں گوہر کرتا ہے۔
اور زمین اپنا دل چیرتی ہے تو دانوں سے گل و گلزار بنتے ہیں، اور بیج اپنے چھلکوں کا زندہ توڑتے ہیں تو اناج لوگ گھر لے کر آتے ہیں۔ یہ بارش کی شفاعت ہے، یہ سورج کی روشنی کی شفاعت ہے، دانہ جس وقت زمین کی چھاتی میں پلتا ہے تو یہ زمین کی شفاعت ہے۔ دراصل بت اللہ کے بجائے وہ بت پرست جو ہیں وہ بتوں سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا شفاعتیں جتنی ہوتی ہیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں، اللہ کی منظوری سے ہوتی ہیں۔ اولیاء کی شفاعت، یہ قرآن مجید شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا، تو یہ جتنی شفاعتیں یہ شفاعت خیر ہے۔ شفاعت خیر تو ہوگی، دراصل ایمان سے کٹ کر کے کسی سے یہ امید لگانا کہ یہ سفارش کرے گا، اس کو قرآن مجید نے کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، شفاعت کا بہت خوبصورت موضوع ہے اور وقت نے اپنی تنابیں کھینچ لی ہیں، اور سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے نا کہ کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی بات، تو کریم آقا علیہ السلام، ہم نے جس نے بھی جنت میں جانا ہے میرے آقا کی شفاعت کی وجہ سے جانا ہے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میری شفاعت قیامت کے دن سے کام آئے گی۔ میں حضور قبلہ پیر سائیں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری خوش بختی عالم اسلام کے عظیم مفسر جناب حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور علم و حکمت کا خزانہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔